بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سے نمازیوں کی پیشانی پر کالا نشان پڑ جاتا ہے، جسے کچھ لوگ نماز کا ٹکا بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے محراب کہتے ہیں۔ کیا اس نشان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی فضیلت یا ذکر آیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ نمازیں پڑھنے سے اور سجدہ وغیرہ کرنے سے نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ نمازیں پڑھنے اور زیادہ سجدہ کرنے سے یہ نشان ظاہر ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی عورت نظر نہیں آتی جس کے ماتھے پر یہ نشان ہو۔ کیا یہ محراب صرف مردوں کو عطا کیا جاتا ہے؟ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں کے علاوہ کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں۔ 2 قطروں میں پہلا وہ قطرہ ہے کہ جو خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے نکلتا ہے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ ہے جو خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے مومن کے جسم سے نکلتا ہے۔ اور 2 نشانوں میں ایک تو وہ نشان ہے جو اللہ پاک کے راستے میں زخم کا نشان ہو، اور دوسرا اللہ پاک کے فرائض میں سے ایک فریضہ کی ادائیگی کا نشان۔ کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر کر کہتے ہیں کہ محراب ہی وہ نشان ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، یعنی وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کی ادائیگی کے دوران چہرے پر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ الفتح میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہے۔ اس کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں راحت یہی ہے کہ اس کا نشان ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرما برداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے میں سجدوں والی جگہ پر ہو۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا ہے کہ ان کے چہروں میں اس کا نشان بہتر ہیت اور حالت ہے، اور مجاہد رحمت اللہ علیہ اور کئی ایک نے کہا ہے کہ یعنی خشوع اور تواضع مراد ہے۔ کسی نے حضرت مجاہد سے کہا کہ میں نے تو اس آیت کا مطلب یہی لیا تھا کہ اس سے مراد وہ نشان ہے جو ماتھے پر پڑتا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت فرمانے لگے، یہ نشان تو پھر فرعون کے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے جس کا دل پتھر ہو۔ اور سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، نماز ان کے چہروں میں حسن پیدا کر دیتی ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے نیکی کا دل میں نور اور چہرے پر روشنی اور رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ شاید یہ کہ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک و صالح نہیں اور وہ نماز میں سستی اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ شیخ ابن عثمان فرماتے ہیں کہ سجدے کی بنا پر پیشانی پر پیدا ہونے والا نشان نیک اور صالح لوگوں کی نشانی نہیں۔ نیک لوگوں کی نشانی تو چہرے پر نور اور شرح صدر اور حسن اخلاق ہے۔ چنانچہ جب نمازی وہ کام کرے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کسی خردری چیز پر سجدہ کرتا ہو تو اس کی پیشانی پر علامت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیز نفس میں فخر اور تکبر پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو ایسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص عمدہ ایسا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدہ کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاوا اور کذب ہے، ایسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ مفسرین کے مطابق مرد کی جلد عورت کی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے،
مرد مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہاں زمین بھی سخت ہوتی ہے، اور مرد عورت کی نسبت اپنی جلد کا خیال بھی کم رکھتا ہے۔ عورتوں میں یہ نشان اس وجہ سے بھی کم نظر آتا ہے کہ عورتیں نماز ادا کرتے ہوئے جس جگہ پر سجدہ دیتی ہیں وہ جگہ نرم ہوتی ہے، اور دوسری بات دیکھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ عورتیں مرد کی نسبت اپنے ماتھے کو سجدے کی جگہ پر زیادہ زور سے نہیں رگڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ماتھے پر سیاہ نشان کم ہی دیکھنے کو نظر آتے ہیں۔ کچھ مرد و خواتین اپنے ماتھے کے یہ نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں جا کر اپنے ماتھے کو زور زور سے رگڑتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، پر ان کے ماتھے پر نشان نہیں پڑتا ہے۔ کچھ ایسے بھی دیکھنے کو انسان ملے ہیں جو پتوں پر اپنے ماتھے کو رگڑ کر نشان بنا لیتے ہیں کہ لوگ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک اور متقی وہی ہے جس کی نیت صاف ہے اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر لوگ ماتھے پر نشان کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ محترم ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے روز قیامت جہنم کی آگ کو ان حصوں پر حرام قرار دیا ہے جو حصے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ نمازی کے چہرے کا نور بھی ان میں سے ایک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے نمازی کے پڑے سجدوں کے اثرات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان لوگوں پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ سجدے سے پڑے نشان کو کھائے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے جس کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصے جل چکے ہوں گے۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔